السلام علیکم پیارے دوستو، اذان ایک اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اذان کو کسی نے نہ لکھا اور نہ ہی بنایا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا خدا کا کلام ہے۔ اس کے ذریعے سے نماز کے لیے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے، لیکن آج بھارت میں کچھ راجنیتا کی وجہ سے ہر جگہ اذان پر اعتراض ہو رہا ہے۔ نہ صرف اذان پر بلکہ مسلمانوں کی ہر چیز کو لے کر، چاہے حجاب ہو، مسجد ہو یا ٹوپی ہو، چاہے مسجد کا نام ہو، ہر چیز کو لے کر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ شاید اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملتا اور انسان تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ ذرا سری لنکا کو دیکھ لیجئے کہ سری لنکا میں بھی مسلموں کی ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی۔ مسلموں کی حجاب کو لے کر سری لنکا میں انگلیاں اٹھائی جاتی تھی۔ مسلموں کی مسجد اور اذان کو لے کر سری لنکا میں انگلیاں اٹھائی جاتی تھی اور کئی راجنیتا اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن آج سری لنکا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ آج سری لنکا برباد ہو گیا۔ جو راجنیتا مسلموں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آج وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور بھاگتے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ایک بار اس نے اذان دینے والے مؤذن کو ایک تھپڑ مار دیا اور گالیاں دی اور اذان بند کروا دی۔ پھر اس کے بعد اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ جان کر ایک دم حیران ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص ویڈیو ہے، مسلمانوں کو اس ویڈیو کو پورا آخری تک ضرور سے دیکھنا ہے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے۔ جو شخص اذان سے محبت کرتا ہے وہ اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، پہلے کی بات ہے، کسی وبھاگ میں ایک بڑا آفیسر تھا۔ ایک بار کسی کام سے اس کا تبادلہ ایک مسلم علاقے میں ہو گیا۔ اس کو وہاں رہنے کے لیے جو رہائش ملی تھی، یعنی رہنے کے لیے جو مکان ملا تھا، اس کے بغل میں ایک مسجد تھی جس میں دن میں 5 بار زور آواز سے اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ مسجد سے فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس کے کان میں اذان کی آواز جانے لگی، جس سے وہ آفیسر کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس آفیسر کو بہت غصہ آیا۔ پھر صبح کو اس نے مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے کہنے لگا، کل سے صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب میں ہے۔ صبح اذان کی وجہ سے میری نیند میں خلل آتا ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ سن کر مؤذن کہنے لگا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر تو دل کو سکون آتا ہے، اور میں صبح لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دوں گا تو جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ اتنا ہی نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں ہے اور بہت سے ایسے ہیں جن کو گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگ اذان کی آواز کو سن کر ہی اٹھتے ہیں، اور اذان کی آواز سن کر آپ بھی جلد اٹھ جایا کرو، اس سے آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح صبح آپ بھی جلدی اٹھ کر سیر کر لیا کرو، آپ کچھ رننگ کر لیا کرو، اس سے آپ کے جسم کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ وہ آفیسر مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح سے باتیں سن کر بہت نفرت کیا کرتا تھا۔ اس مؤذن کی بات سن کر وہ کہنے لگا، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار کل تم نے صبح لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی تو اس کا انجام دیکھ لینا۔ اس طرح سے اس آفیسر نے اذان دینے والے کو فٹکار لگا کر بھیج دیا، مگر اس مؤذن نے اس آفیسر کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا
دیا، اس لیے اس نے پھر صبح فجر کے وقت میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی۔ پھر جیسے ہی اس آفیسر نے صبح اذان کی آواز سنی تو غصے میں لال پیلا ہو گیا اور فوراً اذان دینے والے کے پاس گیا اور اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے برا بھلا کہنے لگا، اسے گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا، کل میں نے تم کو کتنا سمجھایا تھا کہ صبح اذان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر پر اذان مت دینا، تم نے تو میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ بیچارہ اذان دینے والا اس آفیسر کو کیا کہتا، وہ تھپڑ کھا کر رونے لگا اور دل ہی دل اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، آج اس نے تیرے اذان دینے والے بندے پر ظلم کیا ہے، تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے، اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، اللہ نے دعا قبول کر لی اور اسی دن اللہ نے اس آفیسر پر عذاب نازل فرما دیا، یعنی کہ اسی رات کو اللہ کی پکڑ آ گئی۔ جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تھا، اسی رات کو وہ سویا، پر صبح کو وہ صحیح سلامت نہ اٹھ سکا کیونکہ اس کے جسم کے ایک حصے میں لقوہ مار دیا۔ پھر اس آفیسر کا علاج کروایا گیا مگر وہ کہیں سے بھی ٹھیک نہ ہوا، اس کا علاج نہ ہو پایا۔ پھر دفتر والوں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو رشوت کی موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ اب وہ پورے دن اپنے گھر پر پڑا رہتا، اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا، بیوی اس کا سارا کام کرتی، اس کو کھانا کھلاتی، اسے کپڑا پہناتی، لیکن وہ شخص پھر بھی اپنی بیوی سے بہت لڑائی جھگڑا کرتا رہتا اور اس کو گالی گلوچ دیتا رہتا۔ ایک دن بیوی اس سے تنگ آ کر اپنے بھائی کے پاس فون کیا اور اسے بلایا اور اس سے کہا کہ یہ شخص مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے اس کے پاس سے دور لے چلو۔ تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اس آفیسر کے پاس نہ تو نوکری ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اب یہ آفیسر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی دن اس کے دوسرے جسم کے حصے میں بھی لقوہ مار دیتا ہے۔ اب یہ ایک لاش بن جاتا ہے، صرف آنکھ سے دیکھ پاتا ہے اور زبان سے بول پاتا ہے، اس کا پورا جسم کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کا چھوٹا بھائی اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر اس پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر اٹھا لے جاتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اسے کپڑا پہناتا ہے، لیکن یہ شخص اتنا غیر گزرا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی سے بھی اپنی چل رہی زبان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور ایک دن اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کو گالی دے دیتا ہے۔ اس کی بیوی رونے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے، اب تو اس گھر میں یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں گی۔ اتنا سنتے ہی اس کا چھوٹا بھائی سوچتا ہے یہ تو پڑا ہے، بیکار ہے، اگر میری بیوی چلی گئی تو یہ بہت برا ہوگا۔ پھر اس کا بھائی اور اس کے بچے مل کر اسے کھٹیا سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں تڑپتی دھوپ پر۔ وہ شخص اب دھوپ میں تپتا رہتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن اب وہ ایک دم لاچار رہتا ہے، ایک کام تک نہیں کر سکتا۔ اسی دھوپ میں وہ سڑ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسی راستے سے وہ مؤذن وہیں سے جا رہا ہوتا ہے جس مؤذن کو اس شخص نے تھپڑ مارا تھا۔ وہ مؤذن وہاں پر رک جاتا ہے، اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کو پانی پلاتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے اور یہ مؤذن اس شخص کو پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی افسر ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور یہ افسر بھی اس مؤذن کو پہچان جاتا ہے۔ پھر وہ مؤذن اس شخص سے کہتا ہے کہ دیکھ لو، کل تم نے اذان کے بارے میں برا بھلا کہا تھا، آج تمہارا یہ انجام ہو گیا ہے۔ یہ افسر بھی اپنی غلطی پر بہت پچھتاتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ میں نے
نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ پھر یہ شخص اس مؤذن سے کہتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ مؤذن کہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ پھر یہ مؤذن اس شخص کو اپنے گھر اٹھا لے جاتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اسے کپڑا پہناتا ہے۔ اب یہ افسر بھی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کو ماننے لگتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے بے جان جسم میں جان ڈال دیتا ہے۔ اس کا جو لقوہ مارا ہوتا ہے وہ دھیمے دھیمے ٹھیک ہونے لگتا ہے، پھر اس کا لقوہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ افسر پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی جو نوکری اس سے چلی گئی تھی پھر سے اس کو اس کی نوکری بھی واپس مل جاتی ہے۔ اور آج جو اذان بند کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ایسا ہی عذاب نازل فرمائے گا، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔